أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. عشرہ اربعین کا آغاز جس آیہ کریمہ سے کیا تھا اسی آیہ کی تلاوت کا شرف آج بھی حاصل کیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت جس میں پروردگار عالم نے سارے اہل ایمان کو، سارے ایمان والوں کو، یعنی سارے علی والوں کو دو باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. زندگی اس طرح بسر کرو کہ ہر وقت تمہارے سامنے یہ بات رہے کہ ہم آزاد نہیں پیدا کیے گئے ہیں. ہمارا پیدا کرنے والا جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور ہمارا ویل-وشر اور خیر خواہ ہے، اس نے ہم کو دین کا نظام بنا کے دیا ہے تاکہ اس سسٹم پہ چل کے ہم کامیابی حاصل کریں، اور اس نظام کی پابندی کر کے جینا ہی ہماری کامیابی ہے. اس طرح کہ ہم خیال رکھیں کہ کن کاموں کو اللہ نے ہمارے لیے نقصان دہ اور خراب قرار دیا ہے ان سے خود کو بچائیں جنہیں حرام سے بچنا کہا جاتا ہے، اور کن کاموں کو اللہ نے ہمارے زندگی کے لیے اچھا اور لازمی سمجھا ہے اور ان کا انجام دینا ضروری قرار دیا ہے، جنہیں واجب کہا جاتا ہے، ان کو انجام دیتے رہیں تاکہ اللہ کے غضب سے خود کو بچا سکیں. اور مسلمان جینے ہی پہ توجہ نہیں دینا ہے، مسلمان جینے کے ساتھ ساتھ مسلمان مرنے پر بھی توجہ دینا ہے کہ دنیا سے اٹھیں تو مسلم اٹھیں، مومن اٹھیں، با ایمان اٹھیں. اربعین کی شب ہے. دین کی حفاظت کے لیے جو قدم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا تھا، مدینے میں، اور یہ بتا دیا تھا کہ ہم نکلے ہیں تو ہمارے وطن چھوڑنے اور ان قربانیوں کے دینے کا ہدف اور مقصد نہ خود کو منوانا ہے، نہ اپنا بڑاپن جتانا ہے، نہ اپنی بڑائی دکھانا ہے، نہ اللہ سے ملی ہوئی نعمتوں پر معاذ اللہ اکڑنا ہے، نہ اٹلانا ہے، نہ اترانا ہے، نہ کسی کو ستانا ہے، نہ کسی پر ظلم کرنا ہے، نہ
سوسائٹی میں کسی طرح کا فتنہ فساد اور ہنگامہ کھڑا کرنا ہے۔ یہ کلمات ہیں سید الشہداء کے جو مدینے سے نکلتے وقت آپ نے اپنا وصیت لکھ کے دی تھی اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو، اس کے کہ انی لمخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، نہیں آ جا رہے حسین نہ فتنہ کرنے، نہ ہنگامہ کرنے، نہ کسی کو رسوا کرنے، نہ کسی پہ اپنے کو بڑا دکھانے کے لیے، نہ ظلم کرنے کے لیے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، صرف ہم اس لیے یہ اقدام کر رہے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، قربانیاں دیں گے، ہمارا گھر لٹے گا، ہمارا گھر ویران ہوگا، گود کے پالے شہید کیے جائیں گے، لیکن ان ساری قربانیوں کا مقصد بس اتنا ہے کہ جو ہمارے نانا کی امت ہے اس کے بگاڑ کو ٹھیک کر سکیں اور انہیں سیدھے راستے پر چلتے رہنے کا انتظام کریں۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اسی اربعین کے موقع پر اپنے جد گرامی حضرت سید الشہداء کی زیارت کے کلمات زبان پر جاری کرتے ہوئے، جو زیارت اربعین کے نام سے ہمارے پاس موجود ہیں اور جنہیں کل آپ انشاءاللہ اپنی زبان سے بھی جاری کریں گے، اس میں اسی زیارت کا ایک فقرہ ہے جس میں امام اللہ سے خطاب کرتے ہوئے، اللہ سے بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں سید الشہداء کے بارے میں کہ بدلا مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ ومن حیرت الضلالہ، حسین نے اپنا خون دل آپ کی راہ میں خرچ کر دیا، تیری راہ میں اے پروردگار خرچ کر دیا۔ حسین نے قربانیاں کیوں دیں؟ دو ہدف ہیں حسین کے، دو ہدف تھے سید الشہداء کے، لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت کی، لا علمی کی، بے خبری کی تاریکی سے نکال دیں۔ دوسرا کام کیا کریں؟ دوسرا کام یہ کریں کہ جب کہیں آدمی کی سمجھ میں نہ آئے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ اس جگہ حیرت زدہ ہو جائے کہ میں کیا کروں، تو وہ حسین کی بارگاہ میں جا کے دیکھ لے، حسین اسے روشنی دیں گے کہ اسے گمراہ ہونے سے بچا لے گی۔ ہدف حسین کا یہی ہے، اور اسی ہدف کو پورا کرنے کے لیے شہادت کے بعد اسیران اہل حرم نے مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے وہ پیغام عالمی سطح تک پہنچایا۔ آج ہمارے پاس جو کچھ دین ہے، قرآن ہے، اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ مرہون منت ہے انہی شہداء کا اور انہی اسیران اہل حرم کا، کہ جنہوں نے عظیم قربانیوں کو انجام دے کے دین کی بقا کا انتظام کیا۔ میں نے 10-11 شبوں پہلے جو گفتگو آپ کی خدمت میں شروع کی تھی، آج اسے سمیٹ کے ہم اربعین کی مناسبت سے آئے ہیں۔ 2-3 باتیں وقت کی گنجائش کے مطابق کہنا چاہتا ہوں۔ میری گزارش کا عنوان تھا اچھی زندگی، اچھی موت، تعلیمات و ہدایات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں۔ آج اپنی ساری گزارشات کو اور دھیرے دھیرے میں نے جو باتیں بھی آپ حضرات خدمت میں رکھی ہیں وہ روز جو تشریف لاتے رہے ہیں ان سے معذرت کرتے ہوئے مربوط کرنے کے لیے صرف جو آج ہی آئے ہیں، میں نے ان سے گزارشات کی ہیں کہ آپ کی ذمہ داری جو ہمارے بزرگوں نے جن حالات میں ہم تک دین پہنچایا تھا، آج اگلی نسلوں تک خود بھی زندگی، مومن کی زندگی بسر کرنا ہے، تقوی کے ساتھ بسر کرنا ہے، یعنی مومن بھی ہونا ہے اور باعمل مومن ہونا ہے۔
اللہ کا صریح حکم ہے جس میں کسی طرح کی گنجائش اس کو چھوڑنے کی نہیں۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو، باعمل مومن بنو۔ یہ نہیں کہ توحید کا اقرار کرو مگر نماز نہ پڑھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کا اقرار تو کرو لیکن اللہ کی بات کو نہ مانو۔ تم رسول اللہ سے محبت تو کرو مگر ان کی اطاعت نہ کرو۔ تم مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے عشق تو کرو لیکن ان کی بات نہ مانو۔ ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، نبی کو ماننے کا، علی کو ماننے کا، قرآن کو ماننے کا، لیکن تقوی نام ہے اللہ کی بات کو ماننے کا، نبی کی بات کو ماننے کا، علی کی باتوں کو ماننے کا، قرآن کی باتوں کو ماننے کا۔ تو پروردگار عالم نے ہم سے کہا ہے کہ جاگ کے میں جو گزشتہ راتوں میں نے گزارش کی ہے اس میں باتیں کہی ہیں کہ کبھی کبھی ہم دنیا کے کام میں لگ کے اتنا دنیاوی زندگی کے فکر میں اور اس کے بھی صرف ایک پہلو پر جو ہماری روزمرہ کی زندگی کی ضرورتیں کھانا پانی اس میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ باقی ذمہ داریوں کی طرف ہماری توجہ نہیں رہ جاتی۔ اور اس کے لیے میں نے 2-3 شب جو گزاری ہے اس میں کہ آپ مہاجر بن کے آئے ہیں، آپ کے لیے دشواریاں زیادہ ہیں۔ آپ جس ماحول میں رہے تھے اب تک وہاں بہت کچھ ہمیں ماحول تھا جو دین سے نزدیک لاتا تھا، ہمیں دیندارگی کی طرف لے آتا تھا، ہمیں نماز تک پہنچا دیتا تھا، ہمیں روزوں تک پہنچا دیتا تھا، ہمیں مجلس تک پہنچا دیتا تھا، لیکن اب وہ ماحول نصیب نہیں اگلی نسلوں کو، لہذا آپ کو اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ اور اس کے لیے میں نے روزانہ جو باتیں کی اس میں آخری گزارش یہی کی تھی کہ جو مرکز آپ جہاں رہیں وہاں سے آپ کے پاس مرکز تک آنا جانا آسانی سے ممکن ہو۔ آج بہت سے لوگ وہ تشریف لائے ہیں جس سے پہلے شاید کسی بھی دن تشریف نہیں لائے تھے، تعداد بتا رہی ہے، تو میں ان کو سب سے اہم پوائنٹس 1-2 جلدی سے کہہ کے آج کی بات کو جوڑتے ہوئے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب رہنے کی جگہ کوئی منتخب کرتے ہیں تو سب کچھ دیکھتے ہیں، یہاں رہائش کیسی ہے، یہاں سیکیورٹی کیسی ہے، سیفٹی کیسی ہے، بچوں کی تعلیم کا اسکول کیسا ہے، ٹیکسز کتنے ہیں، جو کچھ ہمیں لگتا ہے ضروری ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ انہی چیزوں میں یہ بھی بڑھا لیجئے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں اسکول کیسا ہے اور اسکول تک آنے جانے میں کتنا وقت لگے گا، جیسے سیکیورٹی ہماری گھر کی کہ مال نہ لوٹے، ہمارے ساتھ ظلم ستم نہ ہو، ہمارے مار پیٹ نہ ہو، ویسے ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آس پاس میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ نہیں ہے جہاں کہ ہم اپنی روح کی حفاظت کا انتظام کر سکیں، جہاں ہم اپنی اگلی نسلوں کی حفاظت کا انتظام کر سکیں۔ میں جلدی سے بغیر تفصیل کے کہنا چاہتا ہوں رہائش کی جگہوں میں ایک چیز کا خیال ضرور رکھیے کہ آپ کے پاس سینٹر سے آنا جانا آسان ہو اور آنے جانے کو جاری رکھیے۔ میں نے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، آج اسی سلسلے کو خاتمے تک پہنچانے کے لیے گزارش کو یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں سمیٹ کے کہ ہمیں اپنی اگلی نسلوں کی تربیت پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور ان تک دین پہنچانا، اور انہیں جو خطروں سے ہم اپنے بچپن میں 2-4 نہیں تھے، آج ہمارے بچے ان خطروں کا سامنا کر رہے ہیں جو ایکسٹرنل بھی ہیں جو انٹرنل بھی ہیں۔ باہر جا کے مولد ہونے، بے دین ہونے، بے نمازی ہونے، بد کردار ہو جانے، شرابی ہو جانے، بگڑ جانے کے خطرے ہیں، بہت سے مشکلات ہیں، لیکن دشمن یہی نہیں رکتا ہے، جسے بے دین نہیں بنا پاتا، جسے ملحد نہیں بنا پاتا، جسے ایتھیسٹ نہیں بنا پاتا، جسے بگاڑ نہیں پاتا، دین سے دور نہیں کر پاتا، اس کو بھی بگاڑنے کے لیے ہزاروں تدبیریں کرتا ہے جو تفصیل سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، اب اسے دہرانے کے وقت نہیں ہے۔ اس سب کے ساتھ ہماری توجہ کی ضرورت ہے کہ دنیا کی زندگی کی ساری چیزوں کا انتظام اگر ہم نے کیا ہے تو آخرت کی زندگی کا انتظام بھی ہم کو یہی کرنا ہے۔ اچھی زندگی اور اچھی موت تک پہنچنے کے لیے آج جس گزارش کو آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہتا ہوں اس کی بسم اللہ یہاں سے کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کو آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے بات کو کہنا چاہتا ہوں۔ پوری زندگی بسر کرنے کے کچھ بنیادی قانون طے کرنے کی ضرورت ہے، جن میں سے ایک اہم ترین بات آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہم آپ جو زندگی بسر کرتے ہیں
ہماری زندگی اور ہماری زندگی کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف اور ایم اور آبجیکٹ ہوتا ہے، چاہے ہم نہ بھی اپنے دماغ میں تصور کریں، لیکن بغیر ہدف اور بغیر مقصد کے، بغیر ایم اور بغیر آبجیکٹ کے کوئی کام ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہ سمجھدار کی پہچان ہی یہ ہے کہ جو عقل مند ہے، اگر ہمیں، اب وہ مثال بھی تھوڑی سی پوری طرح نہیں سمجھی جائے گی، پہلے جب تک یہ موبائل والے یہ نہیں چلے تھے جو بلوٹوتھ، اس وقت تک سڑک پہ جب کوئی اکیلے بڑبڑاتا ہوا چلتا دکھائی دیتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کچھ بیچارہ پٹری سے ہٹ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بول رہا ہے بغیر سننے والے کے، تو بغیر سننے والے کے بولنا بتا دیتا تھا کہ اس کے بولنے کا کوئی ہدف مقصد نہیں ہے، بس یہ بڑبڑ آ رہا، تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ سمجھ عقل کے پٹری سے کھسک گیا ہے۔ اب وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا، اب ہر طرف چاروں طرف سڑک پہ بولتے، مڑ کے دیکھو بڑبڑا رہے ہیں، معلوم وہ اپنے باتیں کر رہے ہیں، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ شیطان نے کہاں کہاں چالیں چل دی ہیں، راز نہ کھلے، دوسرے کا تم تک پہنچے تو اسے پھیلاؤ نہیں۔ اللہ کی ہدایت یہ ہے، یہاں سڑک پہ جھگڑے بیویوں سے ہوتے جا رہے ہیں، گالم گلوچ چلتے جا رہے ہیں، پورے راز کو دی پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ خیر اتنی جزیات میں جاؤں گا تو بات مکمل نہ کر سکوں گا۔ میرے عزیزو، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ با مقصد ہمیشہ کوئی بھی چھوٹا بڑا کام آدمی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مقصد صحیح بھی ہو سکتا ہے، مقصد غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ بات۔ جو بزرگ میرے بیٹھے ہیں انہوں نے، ہماری اس ملک میں تو میں نے منظر نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان، افریقہ میں بھی دیکھنے کو مل جاتا ہوگا کہ چوراہے پہ ایک آدھ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ پولیس ٹریفک کنٹرول آفیسر سمجھ کے ادھر ادھر اشارے بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد کوڑا کباڑا سمیٹے ہوئے، یہاں بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں منظر، کوڑا کباڑا سمیٹے ہوئے، تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اشارے کر رہے ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں، یہ جو کوڑا کباڑا سمیلے ان کا کیا مقصد، ہم سمجھ جاتے ہیں عقل سے ہٹ گئے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سمجھدار انسان کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور پھر ہم اپنی زندگی کا مقصد بھی طے کر لیتے ہیں۔ مثلا کوئی اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہمارا اس وقت بس ایک مقصد ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، مثال کے طور پہ، اچھی بات ہے، ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہمیں ملینر بننا ہے۔ اب کوئی دنیا کمانا، کوئی روزی کمانا، کوئی پیسہ کمانے کو اپنے مقصد زندگی کو بنا لیتا ہے، کوئی تھوڑا اس سے آگے بڑھتا کہ نہیں مجھے دنیا کمانے کی، مال کمانے کی، روزی کمانے کی، روزی تو سب کو چاہیے، ہوس نہیں ہے کہ میں بہت کمائی کروں، پیسے کو ہدف نہیں بناتا، تو پھر کس چیز کو، ایک چیز کا مقصد نہیں، کا بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نام ہو جائے۔ اب دنیا کے ہر کام کرے گا اپنے نام کمانے کے لیے، کوئی پیسہ کمانے پہ لگ جاتا ہے، کوئی نام کمانے پہ لگ جاتا ہے، کوئی اپنا ہدف اس سے اچھا بناتا ہے کہ لوگوں کی محبت مجھے چاہیے، ہر وہ کام کریں گے جس سے لوگوں کی محبت ملے، کوئی بیماروں کی خدمت کو اپنی زندگی کا ہدف بنا لیتا ہے، کوئی تعلیم کو اپنی زندگی کا ہدف بنا لیتا ہے، ہزاروں ہدف ہیں زندگی کے، یہ دنیا سے جڑے ہوئے، میں اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بات کہنے کے لیے جو بھی آپ حضرات جو آج 90% اگر نہ کہوں تو 80% وہ تشریف لائے ہیں جو آج ہی آئے ہیں، لہذا مجھے رب دینے کے لیے تھوڑی تفصیل کرنا ہی پڑتی، اور آج 10-15 منٹ اگر زیادہ ہو جائیں گے تو یہ کفارہ ان کا ہے جو نہیں آئے، بھگتیں وہ جو آتے رہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات آپ بھیج سکتے ہیں محمد والے محمد۔ زندگی کا ہدف اور مقصد بے حساب بن سکتے ہیں، انسان بنا سکتا ہے، کوئی اپنے ایجوکیٹڈ ہونے کو، کوئی پیسہ والا ہونے کو، کوئی سوشل ورکر ہونے کو، کوئی نام کمانے کو، کوئی محبتیں حاصل کرنے کو، دنیا کے بے حساب مقصد ہیں۔ اس سے آگے آدمی بڑھتا ہے، دیندار طبقہ ہے، آپ سب حضرات ہیں، آپ کے دماغوں میں اس کے آگے بھی ہے کہ مجھے ایسی زندگی بسر کرنا ہے کہ میں جنت تک پہنچا سکوں خود کو، جہنم سے بچا سکوں خود کو۔ جو دینداری کا جذبہ رکھتا ہے، دنیا کے اس ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جہنم سے بچنا اور جنت تک پہنچنا، یہ اپنی زندگی کا ہدف بنا لیتا ہے کہ آخرت میں جہنم سے نکلنا ہے اور جنت تک انشاءاللہ پہنچنا اچھا ہدف ہے۔ لیکن یہی زندگی کا آخری ہدف نہیں۔ آج جو میں آپ کے سامنے بات کہنا چاہتا ہوں یہیں پہ ہے
کہ اس کے بعد بھی ایک اور زندگی کا مقصد ہے جو علی والوں کو ہمیشہ اسے پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ کون سا مقصد ہے؟ اس کے سنانے کے لیے میں نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں بات شروع کی ہے. مقصد حیات، زندگی کے ایمز کیا، آبجیکٹس کیا ہیں، اس لحاظ سے بے حساب انسانی زندگی کے مقصد ہو سکتے ہیں، مگر حضور نے سمیٹ کے کہا ہے کہ 3 قسمیں ہیں انسانی دلوں کی. 3 قسموں میں سمیٹ دیا ہے. فرمایا القلوب ثلاثہ، دل 3 ہیں. القلب المشغول بالدنیا، پہلی قسم، بس یہاں سے آپ توجہ دیں گے، پہلی قسم دلوں کی یہ ہے کہ جو 24 گھنٹے صبح دوپہر شام جاگتے سوتے اٹھتے بیٹھتے بس دنیا میں لگا ہے. پیسے کمانا ہے، روزی کمانا ہے، گھر بنانا ہے، کار لانا ہے، بچوں کی شادی کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، گھومنے جانا ہے، صحت مند بننا ہے، تفریح کے لیے جانا ہے. دن رات اس کا دماغ دنیا میں لگا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا. کہ جہنم سے بچنا ہے، کہ جنت جانا ہے، کہ حساب قبر کی تیاری کرنا ہے، کہ فشار سے بچنا ہے. دماغ بس دنیا میں لگا ہوا، اس سے آگے سوچتے ہی نہیں. قلب مشغول بالدنیا، پہلی قسم. دوسری قسم کون سی؟ قلب مشغول بالعقبہ، وہ جو آخرت میں لگا ہے، جس کا دل آخرت میں لگا ہے، کیسے جہنم سے بچائیں، کیسے جنت میں جائیں، ہر قدم پہ دیکھتا ہے. یہ نہیں کرنا، اس سے تو جہنم کا خطرہ ہے. یہ نہیں چھوڑنا، اس سے جنت پہنچنے کا راستہ کھلتا ہے. قلب مشغول بالعقبہ. یہیں پہ ذرا سے رک کے ایک جملہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو آخرت میں لگا ہو، عام طور پر ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز روزہ حرام حلال جائز ناجائز دیکھ کے چلنے والے یہ کہاں کامیاب ہونے والے، ان کا کہاں کاروبار چلنے والا، ان کی کہاں سیاست میں آگے بڑھنے والے. دنیا میں لگنا ہے تو آخرت کے بغیر چلنا پڑے گا. ہماری عام طور پر سوچ یہ ہے کہ جو آدمی دنیا آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا سے محروم ہوگا. یہاں 2 منزلیں آئی. اب اس کے بعد حضور نے فرمایا وقت پہلی قسم ہے قلب مشغول بالدنیا، جو بس دنیا میں لگا ہے. دوسری قسم قلب مشغول بالعقبہ، جو آخرت کی فکر کے ساتھ جیتے ہیں. یہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے، اس سے گناہ ہے، کسی کو ستانا نہیں، کسی کی بے عزتی نہیں کرنا، نماز نہیں چھوڑنا، جو بھی حرام ہے واجب اس کا خیال کر کے، تاکہ جہنم سے بچا جا سکے اور جنت تک خود کو، جو آخری ہے اور ہمیشہ والی زندگی ہے، وہاں پہنچایا جا سکے. اگر ہم اسی ایک پوائنٹ پہ تھوڑی سی توجہ دے لیں عزیزو، کہ اس چھوٹی سی زندگی سے جس کا گزر جانا یقینی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے ہی ہے. شب جمعہ تھی، کل دعائے کمیل پڑھی ہوگی آپ نے. اس دعائے کمیل میں اس بات پر جہاں گناہوں کے اقرار کرتے کرتے آدمی گریہ کی منزل تک آتا ہے، وہیں پہ یہ بات بھی آتی ہے کہ پروردگار میرے اوپر رحم فرما. میں اس دنیا کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں پڑتی ہیں اور جو ہمیشہ باقی نہیں رہتی، کھانا پکاتے ہوئے ہاتھ جل گیا، کام کرتے ہوئے پریس کرتے ہوئے ہاتھ جل گیا، ذرا دیر کے لیے جلا، اس ذرا دیر کا جلنا ہمیں کتنا تڑپاتا، کتنا بے چین کرتا ہے. اچھا لمبی مدت تک بھی خدا نہ کرے کوئی بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہو گئی تو بیماری نہ ہٹے، موت تو آئے گی. تو اس دنیا میں 2 باتیں ہیں. دنیا کی مصیبت آخرت کی مصیبت سے بہت ہلکی بھی ہے، اور دنیا کی مصیبت چاہے کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، اس کی ایک لمٹ ہے جو موت پہ ختم ہو جانے والی ہے. مگر دعائے کمیل ہم سے کہہ رہی ذرا تو سوچو، آخرت کی طرف تو توجہ دو. پروردگار یہاں دنیا کی ہلکی ہلکی مصیبتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، وہ مصیبتیں جو جلدی سے کٹ بھی جاتی ہیں، نہ کٹے تو زندگی ختم ہو جائے گی، پھر کیسے آخرت کے جہنم کے عذاب کو میں برداشت کر سکتا ہوں، جہاں کا عذاب انتہائی درجہ اذیتناک ہے، جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور جس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو.
مگر ہم اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلات میں لگ کے آخرت کی طرف سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر بھی ہمارے ذہنوں میں برقرار رہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ نہیں، اس سے بہتر ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت کی طرف لگے گا تو دنیا سے ناکام ہو جائے گا، ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہے۔ پیغمبر خدا اس سے آگے بڑھ کے تیسرا جملہ فرماتے ہیں کہ ایک تیسری قسم انسانوں میں وہ بھی پائی جاتی ہے۔ ہم سوچا اور کون بچا، یا دنیا کے لیے جینے والا یا آخرت کے لیے، اب تیسرا کون بچا؟ حضور نے فرمایا وَقَلْبٌ، توجہ دیں گے، قلب مشغول بالمولا۔ وہ لوگ بھی ہیں اس زمین پر کہ جو نہ دنیا کے لیے جیتے ہیں، نہ انہیں جہنم و جنت کی پریشانی ہوتی آخرت میں، وہ تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس طرح سے جیوں کہ میرے مولا کو کیا پسند ہے وہ کروں، اور جو میرے مولا کو ناپسند ہے وہ نہ کروں۔ فکر مولا میں جیتے ہیں، رضائے مالک میں، رضائے پروردگار میں جیتے ہیں۔ تو تین طرح کے لوگ ہیں، فکر دنیا میں جینے والے، فکر آخرت میں جینے والے، اور رضائے پروردگار کے لیے جینے والے۔ اب ان تینوں کے بارے میں ہمارے نظریات چاہے جو ہوں، وہ جسے کفار نے بھی صادق و امین کہا تھا، اس سچے نبی کے جملے سنیے۔ فرمایا تمہاری نگاہ میں جو آخرت میں لگے دنیا اس سے چھن جاتی ہے، لیکن سنو تمہاری نگاہ میں جو فکر مولا میں لگ جائے وہ کہاں پھر دنیا کا رہ جائے گا، مگر سنو فرمایا اما القلب المشغول بالدنیا فلہ الشدۃ والرخاء۔ جو دنیا کی چکر میں جیتا ہے، کبھی اس کے یہاں آرام و سہولت دکھائی دے گی، اس کی زندگی خلاصہ یہی، کبھی آرام کبھی تکلیف، کبھی سکون کبھی بے چینی، کبھی دولت کبھی غربت، کبھی صحت کبھی بیماری، کبھی موت کبھی حیات، اچھائی نرمی اور بس اس کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے۔ کبھی بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں حکومت کی مسند پہ، اور کبھی جیل میں، کبھی اتنے طاقتور ہیں کہ دوسروں کو جینا دوبھر کیے ہیں، اور کبھی اتنے کمزور ہیں کہ اپنا لقمہ خود اٹھا کے نہیں کھا سکتے۔ تو بس اس کے علاوہ اس کی زندگی کا خلاصہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اما القلب المشغول بالعقبیٰ، لیکن وہ دل جو فکر آخرت میں رہتے ہیں، جو آخرت کا خیال رکھ کے حلال حرام سوچ کے حلال حرام کا خیال رکھ کے زندگی بسر کرتے ہیں، نہ سمجھنا کہ وہ کامیاب بزنس مین نہیں ہو سکتے، وہ کامیاب سیاست مدار نہیں ہو سکتے، وہ کامیاب سوشل ورکر نہیں ہو سکتے، نہیں۔ اما القلب المشغول بالعقبیٰ فلہ الدنیا والعقبیٰ۔ جو آخرت کی فکر کر کے زندگی بسر کرتا ہے اسے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، لیکن رکنا نہیں یہاں پہ۔ پیغمبر نے فرمایا اما القلب المشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبیٰ والمولا۔ لیکن جو فکر مولا میں جیتا ہے، جو یہ دیکھ کے جیتا ہے کہ اسے کیا اچھا لگتا ہے وہ کرتا رہوں، کیا برا لگتا ہے اس سے بچتا رہوں، تو اسے دنیا بھی نصیب ہوتی ہے، اسے آخرت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اسے مولا بھی مل جاتا ہے۔ بس میرے عزیزوں، میں نے آج اتنی ہی سے گزارش کرنا چاہیے کہ سلیقہ زندگی میں ایک چیز یادداشت میں اپنی پکی کر لیں کہ ہمیں اللہ کی رضا، نبی کی رضا، علی کی رضا، اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کا ہم ہر قدم سے پہلے، ہر فیصلے سے پہلے، ہر زبان چلنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ اس میں ان کی رضا ہے کہ نہیں ہے۔ آپ بتائیں، ہم آپ جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے، ہمیں جنت کیوں چاہیے؟ ہمیں جنت سے لیے چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ اس دنیا میں چاہے ہم جتنے کامیاب کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں وہ سب نہیں مل جاتا جو ہم چاہتے ہیں۔ ہماری نہ جانے کتنی خواہشیں، کتنی آرزویں، کتنی تمنائیں پوری زندگی کامیابیوں میں گزار کے بھی باقی رہ جاتی۔ بے حساب حکومت کے اقتدار کی منزلوں پہ ہے، طاقتور ملک کا پریسیڈنٹ ہے، ہم نے کہا اب اس کے پاس تو سب کچھ ہے، یو ایس کوئی پریسیڈنٹ ہے، ان کے پاس کیا نہیں، کون چیز کی کمی ہے؟ لیکن جا کے پوچھیں تو پتا چل جائے گا کہ چین نہیں ہے زندگی میں، سکون نہیں ہے زندگی میں، راتوں کی نیند نہیں ہے زندگی میں۔ تو اس دنیا میں آدمی کی نہ ہر خواہش پوری ہوتی ہے اور نہ ہر تمنا پوری ہوتی ہے۔ آخرت میں ہمیں جنت کیوں چاہیے؟ بچپن سے ہم نے سنا، قرآن مجید میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، جانتے ہیں کہ جنت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے
کہ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں جنتی کے دماغ میں، دل میں جیسے ہی کسی چیز کی خواہش یا مرضی یا خواہش یا آرزو یا تمنا پیدا ہوگی، فوراً وہ چیز اس کے سامنے فراہم ہو جائے گی۔ یہاں اگر ہم کتے ہی ہیں، گھر میں سب کچھ فراوانی ہے، مگر اپنے بستر پہ لیٹے ہیں اور پانی ہی چاہیے، تو پانی اٹھانے کے لیے گلاس تک ہاتھ تو بڑھانا پڑے گا نا، کم سے کم۔ تو یہاں کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا ہے، اور کتنی چیزیں جو ہم چاہیں وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ جنت کس جگہ کا نام ہے؟ جہاں جنتی کی ہر خواہش، ہر مرضی، ہر تمنا پوری ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں جنت چاہیے۔ اب سنیے عزیزو کہ رضا کی قیمت کتنی ہے، اور یہیں پہ میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ یہ جو مسجد ہے، یہ جو امام باڑہ ہے، یہ جو مرکز ہے، یہ سینٹر ہے، اس سے آمد و رفت کے فائدے کتنے، ایک دن پوری حدیث ایک تفصیل سنا چکا ہوں۔ آج ایک چھوٹا سے جملہ اور سنا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں سے رشتے کو برقرار رکھیے، یہاں کیا کیا لے کے آدمی کو ملتا ہے، میں سنا چکا ہوں آپ کے سامنے، لیکن آج ایک چیز اور آپ کے سامنے حدیث سے سارے کہنا چاہتا ہوں۔ اس سینٹر سے، اس مرکز سے آمد و رفت کو جاری رکھیے، بڑھائے رکھیے، زیادہ رفتار رکھیے، اس لیے کہ یہاں جو قیمتی چیزیں ملتی ہیں وہ ساری جگہیں جہاں ہم جانے والے ہیں وہاں وہ سب ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ ہمیں جنت کیوں چاہیے؟ یہاں میری جنتی کی ہر مرضی، ہر آرزو، ہر خواہش اور تمنا پوری ہو جاتی ہے یہی جگہ، جنت اسی جگہ کا نام۔ اب سنیے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد۔ مولا نے فرمایا ان الجلوس بالمسجد بالجامع خیر لی من الجلوس بالجنہ، ان الجلوس بالجامع خیر لی من الجلوس بالجنہ۔ تشریح کا وقت نہیں ہے، آپ کی توجہ درکار ہے مجھے، اور اب آپ متوجہ بھی ہیں۔ کلمات مولا علی کے، ان الجلوس بالجامع خیر لی من الجلوس بالجنہ۔ مولا نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، علی کی پسند کیا ہے؟ علی کی پسند کیا ہے؟ فرمایا میری نگاہ میں جنت میں بیٹھنے سے اچھا عبادت گاہ میں بیٹھنا ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے، جہاں لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے ہوں وہاں بیٹھنا ہے۔ جامع کا لفظ اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں مسجد جامع عام طور پر کہتے ہیں، اس لیے کہ عبادت کے لیے وہی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان الجلوس بالجنت خیر لی من الجلوس بالجنہ، ان الجلوس بالجامع خیر لی من الجلوس بالجنہ۔ جنت میں بیٹھنے سے اچھا مسجد میں بیٹھنا ہے، یہ مولا علی بتا رہے ہیں۔ اب مولا علی کہہ رہے ہیں میری پسند ہے، تو ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جو مولا کو پسند ہے وہ ایکسپٹ کر لیں، مان لیں، مگر مولا کو پتا ہے یہ دین عقل ہے، اس میں ان کے نفس اور ضمیر اور عقل کو بھی مطمئن ہونا چاہیے۔ وجہ سنیے، فرمایا ہمارے لیے میری نگاہ میں، مجھ سے پوچھتے ہو علی والو تو سنو، ان الجلوس بالجامع خیر لی من الجلوس بالجنہ، جنت میں بھی بیٹھنے سے اچھا جامع میں، مسجد میں، عبادت گاہ میں، عبادت خانے میں، حسینیے میں بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ توجہ دیں، بڑی علی کے علاوہ کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا لأن بالجنت رضا نفسی و بالجامع رضا ربی، اس لیے کہ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں میری مرضی پوری ہونے والی ہے، اور مسجد اس ٹھکانے کا نام ہے جہاں اللہ کی رضا حاصل ہونے والی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ بس میں یہیں پہ اپنی بات کو روکتے ہوئے آج کی اس شب کو، جو حسین کی فتح کو کائناتی بنانے کے لیے، یونیورسل کرنے کے لیے اور قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اقدام تھا زینب کا، وہ قافلہ سالار کہ جس کے 7 امام ہیں، مگر یہ وہ پھوپھی ہے کہ امام خود ان سے کہتے ہیں انت عالمۃ غیر معلمہ فہمۃ غیر مفہمہ۔ پھوپھی اماں، آپ وہ صاحب علم ہیں، آپ وہ عالمہ ہیں جس کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں ہے، آپ کو علم اللہ سے ملا ہے۔
اور آپ وہ باشعور سمجھدار خاتون ہیں کہ جس کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سمجھایا نہیں گیا ہے. یہ ان کا آپس کا رشتہ ہے. زینب کا امام ان کے ساتھ ہے. زینب قدم قدم پہ ان سے پوچھتی ہیں تم امام وقت ہو، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے. اور امام کوئی فیصلہ اکیلے نہیں لیتے جب تک کہ اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ نہ کر لیں. عصر عاشور جب خیموں میں آگ لگی تھی، سروں سے ردا چھنی تھی، زینب کبریٰ عالمہ غیر معلمہ ہیں، انہیں خود بھی پتا ہے کہ حکم خدا کیا ہے، مگر بیمار بھتیجے کا جو وقت کا امام ہے بازو ہلا کے کہا تھا بیٹا سر سے ردا چھن گئی، ننگے سر ہیں، بتاؤ امام وقت ہو حکم کیا ہے، ننگے سر خیموں سے نکلنا ہے یا زندہ جل کے انہیں خیموں میں مر جانا ہے. یہ رویہ بہن کا ہے، پھوپھی کا ہے ماں کے بھتیجے کے ساتھ، اور بھتیجے کا رویہ پھوپھی کے ساتھ کیا ہے. آج 40 کی شب ہے، حسین کا قافلہ کربلا آیا ہے. کربلا آنے کا فیصلہ کس کا ہے؟ یہ کربلا آنے کا فیصلہ زینب کبریٰ کا ہے. روایت کہتی ہے کہ جب ملک کے حالات بگڑے اور یزید نے اپنی طاقت کے نشے میں اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے جو مظلوموں کو دیار دیار پھرایا تھا، اسی نے انقلاب برپا کر دیا، اور ہر طرف سے حالات اتنے بگڑے کہ آخر میں یزید کو اس جرم کا انکار کرنا پڑا کہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ ابن زیاد نے کیا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر. لیکن ڈرا، خوفزدہ ہوا اور مجبور ہو کے اس نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو قید خانے میں نہیں رکھنا ہے. وہ قید خانہ جس کی تاریخ روز سنتے ہیں، جہاں نہ دھوپ روکنے کا کوئی ذریعہ تھا، نہ گرمی سردی روکنے کا کوئی ذریعہ تھا، جہاں جب تک قیدی رہے کبھی جی بھر کے نہ کھانا ملا نہ پانی ملا. گواہی وہ گفتگو خود کہتی ہے جب سید سجاد جو باخبر ہیں مگر ہمیں بتانا ہے، پھوپھی اماں یہ آپ آج بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہا بیٹا تم امام وقت تمہیں پتا ہے کھانا پانی اتنا کم آتا ہے، ظاہر ہے کہ سید سجاد بھی اس مظلومیت میں ان کے شریک ہیں. بیٹا بچوں کو بھی پورا نہیں پڑتا، اتنے فاقے گزر گئے ہیں کہ اب تیری پھوپھی کے بدن میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے. میں پھر آپ کو یاد دلاؤں جو شہید ہوئے وہ کربلا کے عصر کے ہنگام تک سیراب ہو گئے، جو اسیر تھے بھوکے رہے پیاسے رہے، جی بھر کے کھانا پانی نہ ملا، مگر جب مدینے پہنچ گئے تو اب پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے مگر حسین کے سینے پہ سونے والی ایک یتیمہ جسے نہ جی بھر کے کبھی پانی ملا نہ جی بھر کے کھانا ملا، اسی عالم میں اسی زندان میں رخصت ہو گئی. اجرکم علی اللہ. یہ زندان کی زندگی ایسی ہے، نہ جی بھر کے کھانا ملتا ہے نہ پانی ملتا ہے. یزید انقلاب پوری دنیا میں آ رہا ہے، گھبرا کے اس نے فیصلہ لیا، سید سجاد کو بلوایا گیا. اب تک جب بھی سید سجاد دربار یزید میں آئے ہیں، گرفتار ہو کے لائے گئے تھے، تو ظالم کے درباروں میں جب شہزادہ گیا ہے تو زینب ساتھ ساتھ تھی، اور دونوں جگہ یہ حالات پیش آئے تھے. ابن زیاد نے بھی وہ منزل آئی تھی، کہا تھا علی بن الحسین کو گلا کاٹ دو، پھوپھی لپٹ گئی تھی کہ جب تک زینب زندہ ہے اپنے بھیا کی یادگار کو شہید نہ ہونے دے گی. یزید نے بھی قتل سید سجاد کو حکم دیا تھا، وہاں بھی زینب نے لپٹ کے بچایا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میرا لال نہیں مارا جا سکتا. اب پہلی مرتبہ سید سجاد کو دربار یزید میں بلایا گیا ہے اور اکیلے جا رہے ہیں سید سجاد. کیا کیفیت گزری ہوگی بیوی کے دل پر؟ ذرا سے یاد کیجئے، یہ جو حسین مدینے سے چلے 28 رجب کو، تو اس سے پہلے ولید نے بلوایا تھا بیعت یزید کے لیے. اکیلے حسین نہیں گئے تھے، بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے، مسلح جوانوں کو لے کے گئے تھے، اور یہ کہا تھا
کہ تم دارالامارہ کے دروازے پہ باہر رک جانا، لیکن اگر میری ذرا سی آواز اونچی ہو تو تم درانہ اسلحے تلواریں کھینچ کے اندر آ جانا۔ یعنی امام حسین اپنی حفاظت کا انتظام کر کے گئے تھے، اور جس کے پاس گئے تھے وہ قاتل یزید نہیں تھا، وہ یزید کا ایک کمزور گورنر ولید تھا جس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ حسین پہ تلوار اٹھائے۔ مگر روایت کہتی ہے کہ جب سے حسین بہن سے رخصت ہو کے گھر سے نکلے اور جب تک ولید کے دربار سے واپس نہیں آئے، زینب کبریٰ دروازے پہ کھڑی بھیا کا انتظار کر رہی تھی، میرے بھیا کی خیر ہو، میرے بھیا کی سلامتی رہے۔ ارے وہ زینب جو عباس اور اکبر کے ساتھ حسین کو ولید کے دربار میں بھیج کے اتنا بے چین ہے، جب ایک لوتی یادگار بھیا کا اس دربار میں بلایا گیا ہے جہاں تلوار یزید پہلے بھی کھنچ چکی ہے، میری شہزادی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جب سے سید سجاد گئے، جب تک واپس نہیں آئے، زندان کے دروازے پہ پھوپھی کڑی ہے، مالک ایک یادگار بچی ہے میرے بھیا کی، اس کی خیر ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ زینب دروازے پہ اضطراب میں انتظار میں کھڑی ہے۔ سید سجاد دربار یسین میں گئے، اس نے آزادی کے خبر سنائی، ہتھکڑیاں کاٹی گئیں، پیڑیاں کاٹی گئیں، توق اتارا گیا۔ اس کے بعد یزید نے کہا کہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، اب تم فیصلہ کرو، تمہیں یہاں رہنا ہے یہاں رہو، مدینے جانا ہے مدینے واپس جاؤ۔ سید سجاد نے کہا میں جواب نہیں دوں گا، میں جا رہا ہوں، پہلے اپنی پھوپھی سے بات کروں گا۔ یہ پھوپھی وہ ہے کہ جس سے امام بھی مشورہ لے رہا ہے۔ واپس آئے، زینب نے سجدہ شکر کیا، میرا لال سلامت واپس آیا۔ پہنچے بھی امام، پھوپھی اماں کی خدمت میں، بیٹا کیوں بلایا تھا ظالم نے؟ کہ پھوپھی اماں ہمیں آزاد کر دیا گیا، کہ پھوپھی اماں ہمیں آزاد کر دیا گیا، اور ہم سے یزید کہہ رہا ہے تم چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو مدینے واپس جاؤ۔ کہ بیٹا پھر تم نے کیا کہا؟ کیا پھوپھی اماں میں نے کہہ دیا میں کچھ نہیں کہوں گا جب تک میری پھوپھی سے نہ بات کر لوں، میری پھوپھی کیا چاہتی ہے؟ کہ بیٹا اگر یہ اختیار دیا گیا ہے تو اس سے کہو ہمیں یہاں رہنا تو نہیں ہے، ہم مدینے جائیں گے، مگر مدینے جانے سے پہلے اس سے کہو ہمیں ایک گھر خالی کر کے دے دے، تاکہ جب سے تمہارا بابا مارا گیا ہے ہم کبھی اپنے بھیا کا ماتم نہ کر سکے، جب روئے تب تازیانے کھائے، پہلے ہم دل کھول کے اپنے بھیا کا ماتم کر لیں۔ یزید نے فرمائش پوری کر دی، گھر خالی ہو گیا، شام کی عورتوں کو بھی اطلاع مل گئی، وہ بھی جمع ہو گئی۔ جب سب جمع ہو گئے کنبے والے تو ایک مرتبہ زینب نے پھر فرمائش کی کہ یزید سے کہو ہماری لوٹ کا مال ہمیں واپس کر دے، جو بھی ہمیں پاس یادگار بچی ہمیں دے دے۔ وہ سجادہ بھی آیا جو سید سجاد کے نیچے سے بستر سے کھینچا گیا تھا، سر عاشور ایک مرتبہ بچھایا، بازو پکڑا امام کا، کہا بیٹا جب سے تمہارا بابا مارا گیا ہم تمہیں پرسہ نہ دے سکے، بیٹا بیٹھو ہم تمہیں شہیدوں کا پرسہ دیں گے۔ پھر ایک فرمائش کی گئی ہمارے شہداء کے سر بھی ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ زینب نے بیٹھ کے پرسہ دینا شروع کیا، ایک ایک بی بی آ رہی سید سجاد کو پرسہ دے رہی ہے کہ ایک مرتبہ شہداء کے سر آنا شروع ہو گئے۔ میں دو فقرے سنے رو لے، باقی ورود کربلا کل انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ شہداء کے سر آنا شروع ہو گئے، جس کا سر آتا ہے اس کی وارث بی بی بڑھ کے اسے اٹھا لیتی ہے۔ قاسم کا سر آیا، ام فرما نے گود میں لے لیا۔ اکبر کا سر آیا، علی اکبر کا سر آیا، ام لینا نے گود میں لے لیا۔ ایک مرتبہ ننھا سے ایک چھوٹا سے سر آیا، رواب نے بڑھ کے آگوش میں لے لیا۔ سر آتے جاتے ہیں شہداء کے، ان کی بہنیں، ان کی پھوپھیاں، ان کی ماں کوئی نہ کوئی گود میں اٹھاتی جا رہی ہے۔ سید سجاد بیٹھے ہیں فرش ادا پہ، حسین کا سر آ گیا، بہن نے دوڑ کے گود میں لیا، بھیا کے منہ پہ منہ رکھ کے بیان کرنا شروع کیا، نوحے پڑھنا شروع کیے۔ ارے دیکھا ایک مرتبہ زندان میں
میں شام کی عورتوں نے جو آئی تھی کہ ہر سر کی وارث کوئی نہ کوئی بیوی ہے جو اسے گود میں لے کے پیار بھی کر رہی ہے، نوحہ مرثیہ بھی پڑھ رہی ہے، مگر دو جوانوں کے کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے ہیں جس پر کوئی نہیں روتا۔ بیویوں نے آپس میں باتیں شروع کی، لگتا ہے ان چاند جیسے چہرے والے نوجوانوں کی ماں زندہ نہیں ہے، ورنہ ان چاند جیسے چہرے والوں بچوں کا ماتم کرتی۔ زینب کے کانوں میں آواز پہنچی، ایک مرتبہ آواز دیے نہ کہو ان کی ماں زندہ نہیں، میں ان کی ماں زندہ ہوں، مگر میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی، میں اپنے بچوں کا ماتم نہ کروں گی۔ زینب جب تک زندہ رہی بھیا کا ماتم کرتی رہی، مدینے آئی، کربلا آئی تو بس ماتم تھا تو حسین کا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، ماتم حسین، ماتم شہدائے کربلا، ماتم اسیران اہل حرم، یا حسین۔